آواز سے جو نبی اللہ نے ہمیں دیا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ کہے نا کیا ہے؟ پھر کہنا آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے بعد جس طرح کوئی نبی نہیں آ سکتا، گوجرانوالے کے سنی دوستو توجہ فرماؤ، اسی طرح حضور کے صحابہ کے بعد کوئی صحابی نہیں آ سکتا۔ کہو نا کوئی صحابی، پھر کہو نا، پھر کہو نا، صرف یہاں تک بات ختم نہیں بلکہ آمنہ کے لال کے باپ اور ماں کے بعد کوئی ایسا باپ اور ماں پیدا نہیں ہو سکتی جو کسی نبی کو جنم دے۔ ہو نا ماں بھی پیدا، پھر کہہ دو اونچی آواز سے ذرا درد دل سے کہو نا۔ تو اسی طرح قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ قیامت تک کوئی صحابی آ سکتا ہے۔ پھر کہو نا سبحان اللہ۔ کوئی نبی بھی کہو، کوئی نبی اور کوئی صحابی، برادر نبوت کا دروازہ بھی بند ہے اور صحابیت کا دروازہ بھی، پھر کہہ دو نا نبوت کا دروازہ بھی بند ہے، اور کیونکہ آمنہ کا لال آخری نبی ہے، سب کا سردار ہے، اور جس شہر میں نبی آیا وہ شہر بھی اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ وہ شہر کیا ہے؟ تمام شہروں کا سردار ہے۔ جہاں آج آمنہ کا لال آرام کر رہا ہے، کہو مدینہ بھی تمام شہروں کا، کہو نا مکہ اور مدینہ تمام شہروں کا سردار ہے۔ تو برادر جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ مٹی، کہو نا وہ مٹی جس طرح گوجرانوالے کی مٹی ہے اسی طرح ہے۔ ہی افضل من السماوات، ہی افضل من السماوات والارض۔ ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو گے نا، پھر کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پہ تو پیسے نہیں لگتے، سبحان اللہ پہ گالی نہیں آئے گی۔ گالی اگر کوئی فون میں دے گا تو مجھے دے گا، ہمارے مقدر میں گالی ہے، توجہ فرما رہے ہو نا، کوئی ایسی بات نہیں۔ گالیاں والے گالیاں دیتے رہے، گالی دینا ابو جہل کا طریقہ ہے، گالی کو برداشت کرنا جناب امام الانبیاء محمد عربی کا طریقہ ہے۔ تمہیں ابو جہل کی ادا پسند آئے، ہمیں محمد عربی کی ادا پسند ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو نا، اونچی آواز سے کہہ دو نا، درد دل سے کہو، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر اکابرین علماء دیوبند اہل سنت والجماعت نے المحنت کے اندر اس کی تصریح کر دی ہے کہ وہ حصہ زمین جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو مس کیے ہوئے ہے، علی الاطلاق امر ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ جو مانتے ہیں ہاتھ سیدھا کریں، سیدھا 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 سیدھا۔ تکبیر، ہاں جی، یاد النبی، قلبی نبی زندہ تھے، قلبی نبی زندہ تھے، قلبی نبی زندہ تھے۔ یہ مجذوب جی دعا کرو یہ مجذوب اور بھی جیتا رہے، آمین کہہ دو آمین۔ توجہ ہے نا کہ آمنہ کے لال کے وجود مسعود کو
جو مٹی بوسے دے رہی ہے آمنہ کے لال کے وجود مسعود کے لیے بستر بنی ہوئی ہے. میں پکا دیوبندی اہل سنت والجماعت ہوں. میرا اور میرے اکابرین علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ زمین یہ ٹکڑا ساتوں آسمانوں سے اعلیٰ ہے, ساتوں زمینوں سے اعلیٰ ہے, لوح سے اعلیٰ ہے, قلم سے اعلیٰ ہے, بیت المقدس سے اعلیٰ ہے, بیت اللہ سے اعلیٰ ہے. گوجرانوالے کے سنیوں توجہ کرو, رب محمد کی قسم ہے سر کعبۃ اللہ سے اعلیٰ نہیں ہے بلکہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کا سیدھا ہاتھ کھڑے کرے فرشتے لکھ رہے ہیں. توجہ فرمائیں ذرا. اب سوال پیدا ہوگا جب صبح ہوگی نا, صبح جب ہوگی نا ایک ریلی نکلے گی, اس کا کام کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کو کہے گی دیکھو جی یہ مولانا محمد نواز صاحب اور مولانا محمد ایوب صفدر صاحب نے دیکھو جی احمد پور شرقیہ ضلع بہاول پور سے مولانا رمضان نعمانی کو بلایا اور آپ نے سنا تھا وہ رات کو کیا کہہ رہا تھا. اس نے کہا جی حضور کے وجود مسعود کو جو مٹی مس کیے ہوئے ہے بوسے دے رہی ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ, عرش سے. تمہارا وضو وہیں ٹوٹ جائے گا. اور 40 سال تم نے 70 سال جن کے پیچھے نمازیں پڑھی, ان اکابر پر تمہیں اعتماد نہیں ہے, دلوں کے پیچھے چل پڑے ہو. اپنے اکابر پہ اعتماد کرو, وہ کل بھی سچے تھے آج بھی سچے ہیں. ساری دنیا بدل جائے ہمارے اکابر سچے آئیں, سچے ہیں, سچے ہیں, سچے بھی آئیں پکے بھی. کہو سبحان اللہ. اب دیکھیں ذرا سوال سمجھا ہے نا کہ نہیں سمجھا آپ نے؟ میں اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں تاکہ کل آپ کو پریشانی نہ آئے. دیکھو جی عرش سے بھی اعلیٰ ہے. جی ہاں عرش سے اعلیٰ ہے. سید, میں کسی کو گالی نہیں دوں گا, مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہنا رمضان نعمانی کہتا ہے اگر اپنی قوم کو تم نے یہ سوال یاد کرانا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کیا یہ عرش جو ہے اللہ اس پہ مکین ہے؟ کیا یہ عرش اللہ کا مکان ہے؟ نہیں نہیں. شادی چبا پتہ نہیں چلا یہ عرش اللہ کا مکان نہیں ہے, مکین نہیں ہے. رب مکان سے بھی پاک ہے, مکین سے بھی پاک ہے. محمد عربی کا یہ مکان ہے, محمد یہی مکین ہے. اس لیے محمد کے وجود کو جو مٹی بوسے دے رہی ہے اللہ کا قرآن ضامن دے کر کہتا ہوں عرش سے بھی اعلیٰ. اونچی آواز سے درود شریف پڑھو گے تب بات بنے گی. بس بھی بس توجہ ہے. یہ مسئلہ آپ نے سمجھا ہے کہ نہیں؟ کیا کہ محبوب کے وجود مسعود کو مس کیے ہوئے جو مٹی ہے روضہ انور والی جو کنال ہے اس کا مقام ڈرتے کیوں ہو؟ مناظرہ مجھ سے کیے گا, آپ سے نہیں کیا جائے گا. ان کو بتاؤ جرت ہے تو پھر مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری کو لے آؤ, اگر جرت ہے قاضی عصمت اللہ شام کو لے آؤ, اگر جرت رکھتے ہو تو اپن پیرے کا بڑا سامنے لاؤ. ایک منٹ کے اندر بتا دوں گا کہ محمد آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ ہے.
بہار ہے، شیر کی بہار ہے، اکابرین علماء دیوبند سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند غیرت مند دیوبند دیوبند درود شریف محمد رمضان نعمانی ناظر اسلام علامہ محمد رمضان نعمانی نعرہ تکبیر 330 نکالیں درود شریف پڑھیں آپ. توجہ ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ عرش سے بھی دیکھو، ناراض نہ ہونا، میری کی زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ممکن ہے ابھی مجھ سے یہاں موت آ جائے، کوئی کچھ بھی نہ کہے. پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، موت و حیات کا مالک اللہ ہے. جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے موت دے سکتا ہے. اونچی آواز سے کہو نا، اونچی آواز سے. 23 دیکھیں، توجہ فرما رہے ہو. اللہ کی عدالت میں آپ نے یہ گواہی دینی ہے کہ مولانا ایوب صاحب صفدر نے اور مولانا محمد نواز میرے برادر مکرم معظم نے مولانا رمضان نعمانی کو بلایا اور اس نے گوجرا والے کی سرزمین پہ بیٹھ کر یہ بات ثابت کر دی کہ روضہ محمد عربی کا جو ہے اس خطے کی جو زمین ہے، وہ جو ٹکڑا ہے، وہ حصہ ہے، مٹی اللہ کی عرش سے اعلیٰ ہے. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کل پوری بازار میں گھومو اور یہی بات بتاؤ، نبی کے روضے کی کنال آلہ، وہ مٹی عرش سے بھی آلہ ہے. کوئی تمہیں کچھ کہتا رہے. توجہ ہے، رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے. کہو نا، رسول اللہ کی اونچی آواز سے، اونچی آواز سے. دیکھیں، یہ آمنہ کے لال کا جو روضہ ہے، جنت مانتے ہیں یا نہیں؟ اونچی آواز سے، خیال سے جواب دینا، کہیں پھانس نہ جائیں. جنت مانتے ہیں، سارے مانتے ہو؟ جو کہتے ہیں میں مانتا ہوں ہاتھ سیدھا کرے، سیدھا سیدھا. توجہ، یہ جو گجرا والے کے قبرستان ہے، گجرات کے قبرستان ہے، یا پورے پاکستان، پوری دنیا کے قبرستان، یہ بھی جنت ہے؟ یہ بھی وہ جنت کیوں ہے؟ وہ جنت، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. کس نے فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اونچی آواز سے کہو نا، ہمارے نبی نے فرمایا. کہو اونچی آواز سے ذرا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ بھائی برادر توجہ کرے، جس نبی نے ہمیں بتایا ہے اللہ ہے، اسی نے بتایا ہے یہ بھی جنت ہے. کیا کہا میں نے؟ جس نے بتایا اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. توجہ فرمائیں، اسی نبی نے بتایا یہ جنت ہے. جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، کیا کہا؟ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو فرمایا یہ جنت. فرمایا میرے گھر سے لے کر میری مسجد کے محراب و ممبر تک یہ سارے کا سارا ٹکڑا جنت آئے، جنت آئے، جنت ہے. ضیاء اللہ شاہ صاحب کے گھر سے لے کر اس کی مسجد تک یہ ٹکڑا ہی جنت ہے. قاضی عصمت اللہ کی مسجد کا محراب اور ممبر بھی جنت ہے. مولانا محمد طیب صاحب، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، میرے مذہب میں گالی ہے نہیں، جنہوں نے دینی ہے دیتے رہے، میں نے ابھی سے ان کو معاف کر دیا. جب تک وہ زندہ رہے مجھے گالیاں دیتے رہے، نبی کی عزت پر میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا. میرا اللہ تو گواہ ہو جا، میں تیری ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں تیرے محبوب کی محبت پر سب کو قربان کر دیا. کہو سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہہ دو نا، اونچی آواز سے کہو نا، دل سے کہو نا سبحان اللہ. فرمایا ما
بین بیتی، شکر پڑھو، کہہ دو یہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے، یہ اس وقت پیدا ہی اگر ہوتے تو کم از کم اللہ کے نبی کو مشورہ تو دے دیتے نا، کہتے یوں نہ کہو ورنہ حیاتی ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، کہو سبحان اللہ۔ یہ برادر یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ دیکھ رہے ہو، یہ بخاری شریف ہے، کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہو؟ جب میں مدینہ شریف پڑھنے گیا تھا اس وقت میں یہ لایا تھا، توجہ فرمائی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ مکہ المکرمہ سے آئی ہے، پھر کہو کہاں سے آئی ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ فرمائے ذرا، یہ کیا کرے گا بھائی؟ اس کو نہ لگا میرے ساتھ، نہ گلے کے ساتھ، یہاں لگا بس۔ درود شریف تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن گلا بیٹھ جائے گا۔ ہاں بھائی درود شریف پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو، کوشش کرتے انشاءاللہ میری آواز پہنچے گی تمہارے پاس۔ ہاں یہ کس کا حدیث لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، بخاری شریف میں۔ دیکھیں بعض لوگ ہیں جو بخاری دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہی بخار چڑھ جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہی بخار، جن کو دیکھتے بخار چڑھتا ہوگا وہ پڑھتے کیا ہوں گے؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری، سبحان اللہ، کیا میرے نبی کی کلام ہے، کیسی پیاری زبان ہے۔ حضرت خاصی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک میں اپنے محبوب نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ نہ پڑھوں مجھے چین ہی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو نا۔ اور کوئی رات نہیں تھی جو حضرت درخواستی کو حضور کی زیارت نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو نا، اونچی آواز سے کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ ہے، یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، کہو سبحان اللہ، پھر کہو۔ اچھا دیکھیں کہ آپ کا پروگرام جنت میں جانے کا ہے، سوچ لو، ضرور جانا، پھر سارے حضرات ہاتھ سیدھا کرو جس نے جنت میں جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما رہے ہیں، ہمارا نام بھی ان میں آ جائے۔ ہاتھ نیچے کرو، دیکھیں۔ اچھا دیکھنا میری طرف دیکھو گے، بات سمجھ آئے گی۔ جنت میں زندہ جاؤ گے مردہ؟ کیا پروگرام ہے؟ زندہ کے مردہ؟ پھر پوچھتا ہوں، زندہ جاؤ گے مردہ؟ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب سے کہنا، مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب سے ملاقات ہو جائے تو ان سے بھی کہہ دینا بزرگوں، اور اگر مولانا محمد طیب صاحب پانچ پیری والوں سے بات ہو سکے تو ان سے بھی کہہ دینا کہ حضرت جی آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ نے جنت میں زندہ جانا ہے مردہ؟ تو وہ بھی کیا کہیں گے، ہم نے بھی کون، وہ بھی کہیں گے ہم نے بھی، ہمارے بڑوں نے بھی، سب نے جنت میں زندہ جانا ہے۔ تو ان سے کہنا کہ نعمانی کہتا تھا خدا سے ڈرو، تم جس جنت میں جاؤ گے تم زندہ جاؤ گے، نبی جنت میں گیا ہے لیکن مردہ ہے، مر نہیں جاتے ہیں۔ کیا کرو، سمندروں میں پانی نہیں ہے، اگر ہوتا تو تھوڑا سا لے آتا غیرت کے لیے۔ جس
نقل تم جاؤ زندہ تمہاری آبا و اجداد جائے